अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहां से और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, पाकिस्तान ख़बरों के हवाले से बहुत ज़रख़ेज़ मुल्क है और पाकिस्तान में सबसे मुश्किल काम ये सच बोलना है। और अगर आप सच बोलने की हिम्मत करेंगे या कर ली है तो फिर भुगतना भी पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान में ये हेडलाइंस बनाना बहुत आसान काम है। पाकिस्तान में जब भी कोई अफसोसनाक वाक़या या सानहा होता है और उसके बाद कोई इजलास होता है तो उमूमन ये इसी किस्म की ख़बरें या हुकूमती बयानात आप देखते हैं, सुनते हैं कि इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हैं। दहशत गर्दों को मुल्क का अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। ये वाक़यात जो हैं ये CPEC के ख़िलाफ़ साजिश का हिस्सा हैं। मीडिया यहाँ पे मुकम्मल तौर पर आज़ाद है और बड़े बड़े फ़ैसले कर लिए गए हैं वग़ैरह वग़ैरह वग़ैरह। इसके बाद फिर कोई बड़ा क्रैकडाउन या ऑपरेशन होता है और वक्ती तौर पे मुल्क में सुकून हो जाता है। लेकिन ये सुकून किसी अगले तूफ़ान का पेश ख़ैमा होता है। यानी पाकिस्तान में दो अफसोसनाक वाक़यात के दरमियान के अरसे को अमन कहा जाता है। अच्छा, मैंने ये गुज़िश्ता व्लॉग में जाफ़र एक्सप्रेस के हवाले से बात की थी और आपको ये भी बताया था कि पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है। अभी 2 दिन पहले इस हवाले से कौमी सलामती कमेटी का एक अहम इजलास हुआ जिसमें सिविल और मिलिट्री क़यादत शरीक हुई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इजलास का बाइकआउट किया जो मेरे ख़्याल से तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये इजलास एक बहुत बड़ा मौका था जिसमें वो फ़ौजी जो क़यादत है उससे बराह रास्त इंटरेक्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये मौका ज़ाया कर दिया। अब यहाँ पर मसला ये है कि शायद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आम सपोर्टर है उसको ये लगता हो कि इस किस्म के जो फ़ैसले हैं वो बड़े ही ज़बरदस्त होते हैं, लेकिन असल में ये वैसे ही फ़ैसले होते हैं जो इमरान खान के मुखालिफिन चाहते हैं। और इस किस्म के फ़ैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी सियासत में इर्रेलेवेंट कर देते हैं और फिर हुकूमत को खुलकर खेलने का मौका मिलता है। खैर, मैं कौमी सलामती कमेटी के इजलास की बात कर रही थी जिसका एलामिया आप सब ने ही देखा होगा। इस एलामिया में तकरीबन ये वही फ़ैसले और वही बातें थीं जो इस किस्म के वाक़यात के बाद इस किस्म के इजलासों में की जाती हैं। लेकिन अच्छा, इस इजलास की एक अहम बात ये थी कि इसमें जो आर्मी चीफ़ का ख़िताब था, जनरल आसिम मुनीर ने एक बहुत अहम बात की कि हमें बेहतर गवर्नेंस के साथ पाकिस्तान को एक हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। हम कब तक सॉफ्ट स्टेट की तर्ज पर बेपनाह जानों की कुर्बानी देते रहेंगे। अब हार्ड स्टेट या सख्त गिर रियासत, ये वो रियासत होती है जो कौमी सलामती और इस्तेहकाम के लिए किसी किस्म की रियायत नहीं करती है। इसमें करप्शन से लेकर हर किस्म के माफियाज और दहशतगर्दी तक हर किस्म के रियासत मुखालिफ जराइम के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होती है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये चीन, रूस और सिंगापुर जैसी रियासतें हैं जहां रियासत मुखालिफ जराइम के हवाले से इंतहाई सख्त सज़ाएं हैं जिसमें किसी छोटे या बड़े का लिहाज नहीं किया जाता। अब क्या पाकिस्तान की रियासत इन तमाम एलिमेंट्स के ख़िलाफ़ वाकई एक हार्ड स्टेट बन सकेगी? हाँ, ये देखने वाली बात है। लेकिन आर्मी चीफ़ की एक बात जो एलामिया में सामने नहीं आ सकी और ज़राए से मुझ समेत दीगर सहाफ़ियों तक पहुँची है, वो फ़ौज के अपने अंदर एहतसाब से मुताल्लिक़ है। आर्मी चीफ़ ने कौमी सलामती कॉन्फ्रेंस के शुरका से ख़िताब में कहा कि फ़ौज ख़ुद अपना भी एहतसाब कर रही है और एक सीनियर जनरल का एहतसाब चल रहा है जिन्हें आप बहुत जल्द सज़ा होते देखेंगे। आप समझ गए हैं ना कि यहाँ आर्मी चीफ़ का इशारा जनरल फैज़ हमीद की तरफ था, जिनका गुज़िश्ता ये कुछ 7-8 माह से फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जारी है। और इस बात से जो आर्मी चीफ़ ने कही है, इससे लगता है कि उनके फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का फ़ैसला जनरल फैज़ हमीद वाला वो बहुत जल्द आने वाला है और उनको सख्त सज़ा होने का भी इम्कान है। अब इस हवाले से आप क्या समझते हैं, मुझे कमेंट्स में अपनी राय बताइएगा। अच्छा, यहाँ आर्मी चीफ़ ने गवर्नेंस का भी जिक्र किया है और जाहिर है कि यहाँ पर उनका इशारा हुकूमत की तरफ है। अब चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, चूँकि ये जो सिक्योरिटी के मामलात हैं और दहशतगर्दी जो है वो सिर्फ़ कोई सूबाई गवर्नमेंट का नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है। लेकिन यहाँ तो वफाकी हुकूमत के करने के और भी बहुत से काम हैं। उन्होंने मीडिया के लिए पीका जैसे सख्त कवानीन बनाने हैं, फिर अदलिया के लिए 26वीं तरमीम के बाद बची कुची कसर पूरी करने के लिए ये 27वीं तरमीम की तैयारी करनी है। अपोजिशन के ऊपर सख्त क्रैक डाउन करना है
مخالفین کو ملک دشمن ڈکلیئر کرنا ہے، پھر وہ IMF اور ورلڈ بینک کی طرف سے قرض کی میں ملنے پر عوام کو خوشخبریاں سنانی ہیں۔ تو جناب وفاقی حکومت کے پاس تو یہ کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، ایسے بہت سے کام ہیں، جبکہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں وہ 2 کشتیوں کے سوار ہیں۔ ایک طرف انہوں نے عمران خان کو بھی خوش رکھنا ہے، پھر دوسری طرف انہوں نے ان کو بھی راضی رکھنا ہے جن کی وجہ سے وہ آج بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے عہدے پر برقرار ہیں۔ ان کو عید کے بعد حکومت مخالف تحریک کے لیے بھی وسائل مہیا کرنے ہیں، بڑی بڑی بڑکیں بھی مارنی ہیں، اور عوام کا لہو بھی گرمانا ہے، اور اپنے سپورٹرز کو پلٹنا، جھپٹنا اور جھپٹ کر پلٹنا کا سبق پڑھا کر خود پتلی گلی سے نکل جانا ہے۔ اچھا، اب تیسری طرف ایک اور شخصیت بھی ہے جو حکومت میں ہو کر بھی حکومت میں نہیں ہیں، جو پاکستان 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کا خواب لے کر آئے تھے لیکن ایک اندیکھے ہاتھ کا شکار ہو گئے۔ یہ شخصیت عملی طور پر سیاست سے کنارہ کش ہو چکی ہے۔ اس شخصیت نے بہت عروج بھی دیکھا ہے، اس لیے ان کو اب ملکی سلامتی، دہشت گردی، سیاست، استحکام جیسے جو معاملات ہیں نا، ان میں ویسے کوئی خاص دلچسپی نہیں رہی ہے، اور اسی لیے انہوں نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھی شرکت نہیں کی، اور اس لیے ان کی بیٹی جو اس وقت پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے اپنے والد کے لیے ایک نیا کام ڈھونڈا ہے۔ جی ہاں، پنجاب حکومت نے لاہور کے ثقافتی ورثے کی بحالی اور تحفظ کے لیے ایک اتھارٹی قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اب دنیا میں تو جو سیاستدان ملک کی خدمت میں ممتاز ہوتا ہے، یا پھر جیسے جیسے وہ سینئر اور امور مملکت میں تجربہ کار ہوتا ہے، اس کو اس ملک کا اسٹیٹسمین کا درجہ دے دیا جاتا ہے، راہبر مان لیا جاتا ہے۔ قومی ایشوز میں جو ان کی رائے ہے اسے معتبر خیال کیا جاتا ہے۔ امام خمینی ایران میں انقلاب لائے تو ان کا نام اور کردار ایرانی تاریخ میں امر ہو گیا۔ پھر نیلسن مینڈیلا کا مقام کون بھول سکتا ہے۔ اچھا، ویسے یہ تو دنیا کی صورتحال ہے اور روایات ہیں، لیکن ہمارا تو بابا آدم چونکہ سب سے نرالا ہے، اس لیے یہاں 3 مرتبہ وزیر اعظم بننے والے پاکستان کے سینئر ترین سیاستدان میاں محمد نواز شریف کو ان کی بیٹی نے ایک ایسی ذمہ داری دی ہے جو اس سے پہلے تک ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ کی مار تھی۔ جی ٹھیک سنا آپ نے، مسلم لیگ نون کے سربراہ کو ان کی بیٹی نے لاہور کے تاریخی ورثے کی بحالی کے لیے لاہور اتھارٹی فار ہیریٹیج ریوائول کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا سربراہ لگا دیا ہے، یعنی وہ کام جو کسی شہر کا ایک میئر کروا سکتا ہے۔ لیکن بھائی آفرین ہے کہ اب اس کام کے لیے 3 مرتبہ کے وزیر اعظم کو چنا گیا ہے، اور میاں محمد نواز شریف کو یہ ذمہ داری اس وقت میں دی گئی ہے جب ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، اور پوری قومی قیادت پارلیمنٹ میں سلامتی، یہ جو قومی سلامتی کے لیے سر جوڑ کر بیٹھی تھی۔ خیر کمال تو یہ بھی ہے کہ ایک طرف مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ اس وقت صرف میاں محمد نواز شریف ہی وہ شخصیت ہیں جو دہشت گردی کے خلاف اس قوم کو متحد کر سکتے ہیں اور دہشت گردی کے خاتمے کا کوئی حل بھی پیش کر سکتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ میاں صاحب نے دہشت گردی جیسے قومی مسئلے پر لاہور کے تاریخی ورثے کو کیوں ترجیح دی؟ اچھا، پھر یہ بھی بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ عمران خان اس طرح کے اجلاسوں میں شریک نہیں ہوتے تھے، حالانکہ اس وقت عمران خان تو جیل میں قید ہیں، جبکہ میاں نواز شریف تو آزاد ہیں، اور آزاد ہونے اور اپنے بھائی کی حکومت ہونے کے باوجود پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کمیٹی سے غیر حاضر ہو گئے، اور دہشت گردی کے خاتمے، یہ ایٹمی دھماکے اور موٹر ویز، میٹروز، لوڈ شیڈنگ کے خاتمے اور مہنگائی میں کمی جیسی باتوں کا کریڈٹ لینے کے بجائے، 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کا خواب دفن کرنے کے بجائے، انہوں نے آخرکار لاہور کے ثقافتی ورثے کی بحالی کی طرف توجہ دینے کا مشکل فیصلہ کر لیا ہے۔ اب چاہے ان کے بیٹے حسن نواز کو برطانوی حکومت نے یہ ٹیکس ڈیفالٹر ڈکلیئر کر کے 5.2 ملین پاؤنڈ کا جرمانہ کر دیا ہے، اور وہ بے شک برطانیہ میں بھی سرٹیفائیڈ ٹیکس ڈیفالٹر ثابت ہو گئے ہیں، لیکن میاں صاحب کے لیے لاہور کے ثقافتی ورثے کی بحالی زیادہ اہم ہے۔ تو جناب لگتا یہی ہے کہ وفاقی صوبائی حکومتیں اور مسلم لیگ نون کے صدر اتنے مصروف ہیں، تو ایسے میں گورننس اور ہارڈ اسٹیٹ کا کام بھی شاید فوج کو ہی سر انجام دینا پڑے گا۔ تو آرمی چیف کو مشورہ یہ ہے کہ حکومت سے گورننس بھی آؤٹ سورس کروا لیں،
اسٹیبلشمنٹ پر تو پہلے ہی یہ الزامات لگتے ہیں نا کہ وہ حکومتیں بناتے بھی ہیں اور حکومتیں گراتے بھی ہیں. تو کیوں نہ کوئی آئینی یا قانونی شک نکال کر گورننس آؤٹ سورس کروا کر ان سب سیاستدانوں کو اپنی مصروفیات میں مست رہنے دیا جائے. شاید پھر اسی طرح یہ ملک جو ہے وہ آگے بڑھ جائے اور پاکستان یہ جو دہشت گردی کی اس وقت نئی لہر ہے اس پہ قابو پا لیا جائے. اچھا، اب دوسری طرف ایک لوہے کا چنا جیل میں ہے جو کسی سے چبایا نہیں جا رہا. اس کی سب سے زیادہ فکر حکومتی وزراء کو ہے. اس نے بڑے بڑے وزراء کو جگت باز بنا دیا ہے. اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آ رہا یا کوئی شک ہو تو ذرا وزیر دفاع خواجہ آصف کی ٹائم لائن دیکھ لیں. ان کو اس بات سے کوئی تکلیف نہیں کہ قومی سلامتی کانفرنس میں میاں محمد نواز شریف کیوں شریک نہیں ہوئے تھے یا وزیر داخلہ محسن نقوی کیوں شریک نہیں ہوئے تھے. ان کو بیڈ گورننس سے لے کے عدم استحکام تک ہر مسئلے کا ذمہ دار وہی نظر آتا ہے جو اس وقت جیل میں قید ہے. ویسے میں نے جیل میں بند کسی شخص کو اتنا طاقتور نہیں دیکھا کہ وہ جیل سے بیٹھ کر پورے نظام کو ہلا دیتا ہو. اس سے پہلے بھی جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں وہ جیل گئے، بیمار ہوئے، ڈیل کر کے باہر بھی آ گئے، لیکن ایسا لیڈر پہلی مرتبہ دیکھا ہے جو ساری عمر جیل میں رہنے کو تیار ہے لیکن جھکنے کو تیار نہیں ہے. ویسے یہ الگ بات ہے کہ پاکستان میں جو شاخ جھکتی نہیں ہے وہ کٹ جاتی ہے یا کاٹ دی جاتی ہے. تو کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ خان صاحب آگ کے بجائے پانی بنیں، اپنے اور اپنی جماعت کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور سسٹم میں واپسی کی راہ نکالیں؟ بہرحال اللہ کرے کہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ہمارا ملک ان مسائل سے آگے نکل آئے. لیکن کیا کریں، ہم اس مہینے بھی اللہ کو راضی کرنے کے بجائے اللہ کو ناراض کرنے میں ہی لگے ہوتے ہیں. رمضان رحمتوں، برکتوں، بخششوں، ہماری اصلاح، نیکیاں کمانے کا ذریعہ اور جہنم کی آگ سے نجات دلانے کا مہینہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مفہوم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ہماری نجات کا پکا بندوبست کرنے کے لیے انسانوں کی نیکیوں کے سب سے بڑے دشمن شیطان کو قید کرنے کا تا قیامت قانون بنا دیا ہے. اب بھی رمضان المبارک میں شیطان کو تو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن اس شیطان نے بھی اپنے چیلے اور انسانوں میں چھوٹے بڑے اتنے شیطان بنا لیے ہیں کہ وہ خود بھلے اس مہینے میں قید ہو لیکن یہ شیطان کے چیلے چمچے کرچے آپ کو اس کی کمی ہی محسوس نہیں ہونے دیں گے. اور یہ انسانی شیطان سب سے پہلے آپ کو بازاروں میں ہی ملتے ہیں نا، جو سحری اور افطاری کا سامان فروخت کرنے والے تاجروں اور دکانداروں کو لالچ دیتے ہیں کہ تم جتنی چاہو اتنی ہی منافع خوری بلکہ حرام خوری اس مہینے میں کر سکتے ہو. تم چیزیں مہنگی کرتے جاؤ. اور ہاں، یہ حکومت وغیرہ کی ٹینشن بالکل نہ لینا، ہمارے کارندے ادھر بھی کام پر لگے ہوئے ہیں. حکومت تمہاری اس مہنگائی کو یہ سپلائی اور ڈیمانڈ پر ڈال کر بری الزمہ ہو جائے گی. اس لیے تم لوگوں کی ضرورتوں سے ناجائز منافع خوری جاری رکھو. اور جناب یہ اسی طرح کی لوٹ مار اور لوٹ سیل میں یہ مقدس مہینہ گزر جائے گا اور عوام جو ہمیشہ ہی خساروں کا شکار رہتے ہیں نا، وہ یہ ظلم، زیادتی اور ناجائز منافع خوری سے سمجھوتا کر لیتے ہیں. تو حقیقت میں اس وقت حال یہ ہے کہ یہ وطن تمہارا ہے اور ہم ہیں خواہ مخواہ اس میں. جی، یہ ملک اشرافیہ کا ہے اور عوام اس میں خواہ مخواہ ہی ہیں. ایسے موقع پر مجھے زہرا نگاہ کی مشہور نظم یاد آ رہی ہے کہ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا، اور سنا ہے گھونسلے سے کوئی بچہ گر پڑے تو سارا جنگل جاگ جاتا ہے. کہیں طوفان آ جائے، کوئی پل ٹوٹ جائے تو کسی لکڑی کے تختے پر گلہری، سانپ، بکری اور چیتا ساتھ ہوتے ہیں. سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے. تو خداوندہ جلیل و معتبر، دانا و بینا، منصف و اکبر، میرے اس ملک میں اب جنگلوں ہی کا کوئی قانون نافذ کر، کوئی دستور نافذ کر. آپ اپنا خیال رکھیے گا. اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.